اے بنتے ہوا ہمیشہ دامن اپنا سنبھال رکھنا، چھپا کر خود کو ہمیشہ اپنا خیال رکھنا۔ کام لوگوں کا ہے تکنا، شیطان کا کام ورگلانا، مگر سنو اے لڑکی یہ بات ذہن میں رکھنا، بھائی کا مان ہو تم، باپ کا کل جہان ہو تم، کرنا عزت تم سب کی مگر کردار بے مثال رکھنا۔ فریب ہے یہ منفرد اور مٹھاس لب و لہجے، ایسے حالات میں تم فرمان پروردگار یاد رکھنا۔ نہ محرم کوئی بولے تم سے تمہارے لیے میں جان دوں گا، پگلی باتوں میں کہیں آنا جانا، بلکہ وبال لہجہ بنا کے رکھنا۔ یہ دنیا تم کو ڈبا دے گی، یہ جہاں تم کو رلا دے گا، فتنے بڑے دور میں تم جذبات کا خود کیوں پریشان ہوتے ہیں، کیوں سہارے ڈھونڈتے ہیں؟ کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے جو آپ کو سمجھ سکے، جس نے آپ کو پیدا کیا، جو آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے؟ کیا وہ آپ کے دل کی کیفیت کو نہیں جانتا ہوگا؟ کیا اسے علم نہیں ہوگا کہ میرا بندہ اس وقت کس پریشانی میں ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اپنے رب سے مدد مانگیں، وہ آپ کو بھی سہارا نہیں چھوڑے گا۔ بھلا جس کے ساتھ دو جہانوں کا رب ہو، وہ بھی سہارا ہو سکتا ہے؟ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے جس کا آسرا ہمیشہ رہتا ہے۔ فنا کر دو اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں، یہ واحد پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ملتی۔ ایک ترک شہری کا کہنا ہے، مالک مکان نے کرایہ بڑھا دیا اور میرے پاس گنجائش نہیں تھی، اس لیے 3 دن پہلے مجھے گھر سے نکال دیا۔ آج میں اور مالک مکان دونوں ایک ہی خیمے میں ہیں۔ یہ ہے دنیا کی زندگی۔ بندہ بولتا ہے میرا مال میرا مال، صرف 40 سیکنڈ کے زلزلے میں کون کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کچھ چیزیں اپنی حیا کی وجہ سے انمول ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، قیمتی ہوتی ہیں، نایاب ہوتی ہیں، جیسے جنت میں چھپی حوروں کی حیا، بند سیخ میں چھپے گوہر کی حیا، کوئلے کے کان میں چھپے ہیرے کی حیا، آنکھ میں چھپے آنسو کی حیا، اور پردے میں لپٹی عورت کی حیا۔ جب کسی عورت سے حیا ختم ہو جائے تو پھر اس کی آخرت کی بربادی کے بارے میں مت پوچھو۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ میں نے جب تڑپ کر اللہ کو پکارا، اللہ نے ہمیشہ میری پکار کا بہترین حل دیا۔ میرے اتنے گناہ ہیں کہ شاید گنے بھی نہ جا سکیں، لیکن میرے اللہ نے ہمیشہ میری پکار پر مدد بھیجی، مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ جب مجھے لگا اب سب ختم ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ نے مجھے بتایا کہ ہونا نہ ہونا اللہ کی مرضی ہے، تمہارا کام صرف مانگنا ہے اور سچی طرف سے مجھے یاد کرنا ہے۔ تو میں کیوں کہوں کہ اللہ نہیں سنتا، میں کیوں کہوں کہ اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ ارے وہ تو میری ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ نظر کی حفاظت کیجیے، جو آنکھ اللہ کے دیدار کی منتظر ہو، وہ پھر نامحرم کی طرف کیوں کر اٹھے۔ سماعت کی حفاظت کیجیے، جو کان اللہ سے قرآن سننا چاہتے ہوں، ان میں میوزک کیوں کر داخل ہو۔ دل کی حفاظت کیجیے،
جو دل اپنے اندر اللہ کی محبت چاہتا ہو، اس میں پھر اللہ کی مخلوق سے نفرت، بغض، کینہ کیوں کر ہو؟ خیالات کی حفاظت کیجیے۔ جو دماغ اللہ کی جنت کو سوچتا ہو، اس کے اندر پھر اللہ اور اس کی مخلوق سے بدگمانیاں کیوں کر پیدا ہوں؟ خود کی حفاظت کیجیے۔ جب پورا وجود اللہ کی عطا اور امانت ہو، پھر اسے دنیا کے حوالے کیوں کر کیا جائے؟ بڑا غرور ہے نا تم پہ، بڑی اکڑ ہے، زمین پر ایسے چلتے ہو جیسے اس دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں تم نے۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا انسان، جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پہ جاڑیں گے۔ آپ کی زندگی میں ایک وقت آئے گا جب وہ لوگ پچھتائیں گے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ غلط سلوک کیا۔ کیا یقین کریں یہ ضرور ہوگا۔ بس آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ بس آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، خود کو تعمیر کریں۔ اللہ کرے اس سال آپ کی زندگی کے سارے غم دور ہو جائیں۔ جن کے ساتھ آپ خوش رہتے ہیں، جن کی آپ فکر کرتے ہیں، وہ آپ کو مل جائیں۔ آمین ثم آمین۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو شور ڈال کر اپنی بڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں ناانصافی کی گنجائش نہیں ہوتی، وہاں دیر ہے، اندھیرا کبھی نہیں۔ پتہ ہے میرا دل کرتا ہے میں کچھ ایسے الفاظ لکھوں کہ پڑھنے والے کا دل مسکرا اٹھے، کسی کی روتی آنکھوں کو قرار مل جائے، کسی کا الجھا ذہن سلجھ جائے، کسی کو مستقبل کے خدشات نہ ستائیں۔ پھر خیال آتا ہے قرآن ہے نا، ہر رنجیدہ بندہ قرآن کو پڑھے، ہر مسئلے کا حل اس کو مل جائے گا۔ حیادار اور بھاگدار ہم مرد پہ بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا عورت پہ۔ ایک مرد کی حیادار آنکھیں بنا کچھ بتائے یہ ظاہر کر دیتی ہیں کہ یہ ایک عزت دار باپ کا بیٹا، غیرت مند بہن کا بھائی اور باحیا ماں کا بیٹا ہے۔ اپنی بیٹی کو حیا کا سبق لازمی پڑھائیں، کیونکہ یہ حکم ربی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو عورت کی عزت کرنا بھی سکھائیں، کیونکہ یہ سنت رسول ہے۔ کسی نامحرم کو ویلنٹائن بنا کر سریعان اللہ کے فرمان سے روحردانی کرنے سے ڈرو۔ اے ہوا کی بیٹی، یاد رکھنا کہ یہ گلاب کے پھول آگ کے انگارے ہیں، تمہاری قبر اور آخرت کو آگ سے سجائیں گے۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے، غلط فہمی سے۔ اور میں نے جب سے سب کچھ اللہ پہ چھوڑا ہے، تو اللہ نے پھر مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ لوگوں سے نہیں، اللہ سے امید لگائیں۔ اللہ تو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ یہ جو رشتے آپ کو مارتے ہیں غلط فہمی سے، نفرت سے، اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو آپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے ایک ماں سے۔ اللہ سے مانگیں۔
یہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں جو رب کی باتیں کرتے ہیں، جو رب کی یاد دلاتے ہیں، رب کی طرف سفر میں ہمارے ساتھی بنتے ہیں۔ وہ ان کا ہمیں تسلی دینا، وہ ان کا ہمیں مشکلات میں ہمت حوصلہ دینا۔ نہ کوئی خون کا رشتہ، نہ کوئی 7 صدیوں کا، مگر احساس اپنوں کا وہ انجان دلاتے ہیں۔ کتنے معصوم ہوتے ہیں وہ ساتھی جنہیں ہم ایمانی ساتھی کہتے ہیں۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے، نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب ہمارا نامہ ایمان ہے، اور روز قیامت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی ہمارا نامہ ایمان ہوگی۔ اپنی اس کتاب کے مصنف اب خود ہی ہیں، لہٰذا اس پر محنت کیجیے، اس کو سنواریں۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر خود تک لاتا ہے، تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم سے بےحد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ سورۃ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ خواب سچے ہوتے ہیں، بیمار صحت یاب ہوتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، قریب ترین لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو پیار سے جوڑا جا سکتا ہے، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، اور غمگین ہونا ناشکری نہیں، اور غم پر صبر کرنے والوں کو اس کا پھل ملتا ہے۔ دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے، اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے اللہ نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے، اور تمہارا دل جو اجاں سفر کرتے کرتے تھک چکا ہے اور وہ سکون میں ہوگا۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں ہر کوئی آزمایا جاتا ہے، کسی کو سب کچھ دے کر تو کسی سے سب کچھ لے کر۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہنا ہے یہاں تک کہ ہم سب رب کی عدالت میں سر جھکائے کھڑے پوری جان سے لرز رہے ہوں، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ بس تو دیکھیے گناہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے۔ تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ اے اللہ، ممکن ناممکن تو ہمارے لیے ہے، تیرے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں، تیرے تو کن سے کائنات بدل جاتی ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے کن کے منتظر ہیں، ہماری دعاؤں پہ کن فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو سکون عطا کر، بے شک دل کا سکون تو تیری یاد میں ہے۔ بہت
بہت کم لوگوں کے دلوں میں دعا کا خیال لاتا ہے، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے تو یقین رکھیں کہ دعا بھی جلد قبول ہوگی، کیونکہ آپ کا شمار ان خاص لوگوں میں ہوا ہے جن کو اللہ نے اپنے پاس آنے کے لیے چنا ہے۔ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔